وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیں، تو یہاں سے مراد اس آیت سے یہ ہے کہ لٹرلی مراد یہاں ہے کہ کتنا انسان بد نصیب ہے یا بد قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ بھی دی، کان بھی دیے، دل و دماغ بھی دیے، 5 سینسز دیے۔ تو کیا اس لیے دیے کہ انسان ان سے بس وہ کام لے جو کہ حیوانات لیتے ہیں، یعنی جانوروں کی طرح بس جسم اور نفس کے تقاضوں کو اور مطالبات کو پورا کرتا رہے، بس ان کو اسی کے حصول کا ذریعہ بنائے؟ یعنی مراد یہ ہر وقت معیار زندگی کو بلند کرنے کی فکر، ہر وقت صبح اٹھتے کے ساتھ کھانا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یا اس کے بعد جو ہے نا پھر آج کہاں کھانے جانا ہے، کون سے ریسٹورینٹ جانا ہے، کون سا نیا جو ہے وہ اس میں گوگل کر کے دیکھو کون سا نیا ہوٹل کھلا ہوا ہے یا ڈیلیوری کرانی ہے، یا یہ ہے کہ سارا وقت اپنا جو ہے انسان جو ہے انٹرٹینمنٹ میں لگا دے۔ صبح اٹھ کے بجائے یہ کہ نماز پڑھی جائے، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی پتہ چلا ٹی وی لگ گیا، گانے لگے ہوئے ہیں گھر میں، صبح ناشتہ بھی ہو رہا ہے اور گانے بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ جو ڈفرینٹ پروگرامس نہیں آتے ہیں، وہ جو ٹی وی شوز لگے ہوئے ہیں، پہ انگلش وہ لگے ہوئے ہیں، شوز لگے ہوئے ہیں، بس اسی میں زندگی گزار دے آدمی۔ تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی انسان کی کوئی ناشکری ہو سکتی ہے کہ اللہ نے تو بنایا تھا تمہیں انسان اور تم بن گئے نرے حیوان، اس لیول تک تم آ گئے، اور جن آنکھوں نے سب کچھ دیکھا لیکن اللہ کی کتاب یا کوئی سبق آموز بات نہ اس سے پڑھی، نہ اس سے سمجھی، نہ اس سے دیکھی، دل و دماغ سے سب کچھ سوچا جا رہا ہے، آج کہاں جانا ہے، کہاں گھومنا ہے، کہاں کا پروگرام بنانا ہے، کون سی انٹرٹینمنٹ کرنی ہے، کیا کھانا ہے، لیکن یہ نہ سوچا جائے کہ یہ وجود مجھے کس نے دیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرا رب کون ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں زندگی کیوں گزاری ہوں، میں دنیا میں کیوں بھیجی گئی ہوں، کچھ تو ریزن ہوگا نا۔ اللہ اتنی باحکمت ہستی ہے تو ایسے تو نہیں اللہ نے مجھے بھیج دیا ہوگا، کوئی تو میرا مقصد ہوگا۔ تو دیکھیں جب انسان نا اتنا زیادہ دنیا کی چیزوں کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے پھر اسے سوچنے سمجھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ اور یہ بات بھی میں بتا دوں کہ یہ جو میوزک ہے اور یہ جو ڈرامے ہیں، یہ جو میڈیا ہے، یا اس کو آج آپ یہ بھی کہہ لیں کہ جو سیل ہے، تو اس میں جب ٹو مچ انسان کا انوالومنٹ ہوتا ہے نا تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ ایون آپ ویسے ہی موبائل لے کے میسیجز کرتے رہیں، چیک کرتے رہیں، ان کو جواب دیتے رہیں، فلاں گروپ میں بھی آپ شامل ہیں، فلاں کو جواب دے رہے ہیں، ان سے حال احوال پوچھ رہے ہیں، یہ چیز بھی نیگیٹو ہے۔ انسان کا دماغ جو ہے نا وہ پھر کام نہیں کرتا، وہ یہ سوچنا ہی بھول جاتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، چلو میں کوئی ایک اس وقت کوئی میں تحیۃ الوضو کی نماز پڑھ لوں، یا چلو میں کوئی ایک اللہ کا کوئی ذکر کر لوں، چلو میں ایک حدیث پڑھ لوں، اس پہ غور و فکر کر لوں، چلو میں کوئی ایک اچھا سا لیکچر دیکھ لوں۔ نہیں، پھر کیا ہوتا ہے، ان کو اس گروپ میں شامل، اس گروپ میں شامل، ابھی فیس بک میں شامل، چلو ان کو یہ لائک کر دو، ان کو دیکھ لو۔ تو یہ بھی آج بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے۔ میوزک اور وہ سب تو الگ ہے، یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ وہ تو الگ ہی ہے کہ میوزک لگا کے گھنٹوں گھنٹوں اس کو سننا اور موویز دیکھنا اور اس کے اوپر ٹائم لگانا، لیکن یہ بھی کم کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو کان اور آنکھ اور حواس خمسہ کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے تمہیں دیے تھے کہ تم میری ناشکری کرنے لگ جاؤ، اس سے ہر وہ کام کرنے لگو یعنی کہ جو اللہ کی اطاعت کا نہیں ہے، یہی اللہ کی سب سے بڑھ کے ناشکری ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا۔